بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے بعد انشاءاللہ آپ کی نماز حقیقی معنوں میں نماز بن جائے گی اور آپ کے دل اور روح کو سکون دے گی اور سکینہ نازل ہوگی۔ نماز قائم کر یعنی کہ اللہ کی یاد کے لیے نماز کو قائم کرنا، یعنی کہ عملی مثال جو ہے اس کی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کے سامنے حمد و شکر ہے، یعنی کہ رب کی تعریف بھی ہے اور اس کا شکر بھی ہے۔ اب شکر کے اوپر اگر بات کریں تو شکر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، جو یہ بھی نعمت ہے نا نماز بھی، تو اس کا شکر یہی ہے کہ اس کی طرف توجہ رہا جائے۔ جب نماز ادا کی جائے تو پوری توجہ نماز کی طرف ہو اور کسی طرف دائیں اور بائیں نہ ہو، بلکہ نماز کی طرف ہو۔ اگر آپ کے سامنے جیسے کھانا پڑا ہوا ہے تو آپ کی توجہ اس کھانے کی طرف ہو، اس کو جب کھائیں تو اس کی پوری توجہ اور اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ شکر ہے۔ یعنی اللہ نے کہا ہے نا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، تمہیں میں اور زیادہ دوں گا۔ شکر کیا ہے کہ جو اللہ نے جو چیزیں دی ہیں نا ان کی قدر کرنا۔ اصل میں ہم قدر نہیں کرتے ہیں، نہ قدری کر دیتے ہیں۔ ان کی نماز بھی ہم پڑھتے ہیں مگر اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں جس طرح سے میرے رب نے حکم دیا ہے۔ اب آگے ہم اسی بات کو، نماز جو ہے دل کا سکون ہے دیتے ہیں نا، یعنی نماز دل کا سکون ہے۔ یہ نماز کا سب سے بڑا روحانی فائدہ ہے جو شخص محسوس کر سکتا ہے۔ ہر کوئی مومن، ہر کوئی مسلمان جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اس کو محسوس کر سکتا ہے۔ تو یقیناً اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یقیناً ایمان والوں کو نماز ہی کے ذریعے سے تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اب سائنس سے تھوڑا سا اس کا لے لیتے ہیں کہ سائنس اس میں کیا کہتی ہے۔ سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ مراقبہ جو ہے مراقبہ اور ذکر سے دماغی سکون ملتا ہے، اور نماز اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یعنی نماز اکثر مراقبے اور سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ کائنات کی انرجی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سورس تو نماز ہے۔ یعنی جو کائنات میں اللہ نے جو انرجی بکھیری ہوئی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کے بعد جو ہے نماز پاکیزگی ہے۔ دیکھیں، نماز پاکیزگی ہے۔ نماز میں گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ نماز پڑھنے سے گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں۔ تو گناہوں سے معافی اور پاکیزگی کیسے؟ وضاحت یہ ہے، نماز روح کو گناہوں کے میل سے صاف کر دیتی ہے۔ جیسے نہانے سے جسم صاف ہوتا ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 بار نہائے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ کوئی میل نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مثال ان 5 نمازوں کی ہے۔ اللہ کے ذریعے اللہ نماز کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ یعنی دیکھیں نا، اب وہ تو نہر کی بات جو ہے وہ پانی سے دی گئی ہے، مگر یہاں پر جو اندر آپ کی روح ہے اس کی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی پاکیزگی جو ہے وہ آپ جب نور حاصل کریں گے تو پاکیزگی بھی آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ نماز جو ہے روحانی ڈال بھی ہے اور برائیوں سے حفاظت بھی ہے۔ یعنی وضاحت یہ ہے کہ نماز انسان کو برے کاموں اور شیطان کے وسوسوں سے بچاتی ہے۔ اب یہ کیسے بچاتی ہے؟
کہ جو شخص مسجد میں نماز پڑھ کر آتا ہے اس کا دل فحش باتوں سے کیسے گریز کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب میں نے ابھی بات کی تھی کمیونیکیشن کی، انسان ہے تو جب کوئی اس سے چھوٹی موٹی خطا ہو جاتی ہے تو جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو خود وہ خطا جو ہے اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ اللہ کے سامنے اس پر نادم ہوتا ہے، تو اللہ اس کا جو ہے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ پاک اس کا گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو شخص مسجد سے نماز پڑھ کے آتا ہے تو اس کا وہ کیسے فحش باتوں سے بچتا ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے خود بھی ایک چیز کا تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں تو جب اس طرح کا خیال آتا ہے تو کہتے ہیں یار ابھی تو میں اپنے اللہ کے ہاں حاضری دے کر آیا ہوں، تو ابھی میں یہ کام کر رہا ہوں، یعنی کہ نماز میں یہ پاور ہے کہ وہ روک دیتی ہے۔ اچھا دیکھیں نماز جو ہے نا کچھ لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں، شروع پڑھتے ہیں تو پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو شروع میں کچھ بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ وہ بے چینی اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر جو زنگ لگا ہوا ہے، جو اس کے دل کے اوپر برائیوں کی وجہ سے یا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مطلب ہے کہ وہ اس پر اثرات آئے ہوئے ہیں وہ اترنا شروع ہوتے ہیں۔ تو جب کسی چیز پر سے اثرات اترتے ہیں، زنگ اترتا ہے یا اس میں سے کوئی چیز اترتی ہے تو اس میں تھوڑا سا اس کو بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے 40 دن تک اگر آپ لگاتار 5 وقت کی نماز پڑھیں تو انشاءاللہ آپ پکے نمازی ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ لوگ نماز جو ہے نا ہم پڑھنا شروع کر دیں، پکے نمازی ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے توفیق کو بڑھاتی ہے۔ بعض کا لوگوں نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ ہم نے نماز شروع کی ہے جی، تو بعض کا آزمائشیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، تھوڑی بہت آزمائشیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان سے گھبرانا نہیں چاہیے اور نماز کو متواتر پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے نماز کا ایک بہت بڑا جو فائدہ ہے وہ اجتماعی فائدہ ہے۔ اجتماعی فائدہ یہ ہے کہ نماز ہمیں زندگی میں نظم و ضبط سکھاتی ہے، وقت کی پابندی سکھاتی ہے اور اجتماعیت سکھاتی ہے کہ ہم اکٹھے مل کر کسی معاملے کو حل کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص ایک انگور والے کے پاس گیا، اس کو کہتا ہے کہ یہ انگور جو ہیں یہ کتنے کے ہیں؟ تو اس نے کہا جی یہ جو ہیں 140 روپے کے پاؤ ہیں۔ تو ساتھ ہی ٹوکری میں وہ دانے پڑے ہوئے تھے انگور کے، تو اس نے کہا یہ کتنے کے ہیں؟ اس نے کہا یہ 60 روپے کے پاؤ ہیں۔ تو اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے یہ گچھے سے اپنے خوشے سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اپنے خوشے سے علیحدہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ اپنے خوشے سے علیحدہ ہونا اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ یہ نمازوں میں ایک جگہ سے جڑنے کا بھی سبق دیتی ہے اور یہی اتفاق اور یہی اتحاد ہوتا ہے، اور نماز کا سب سے بڑا دوستو یہ روحانی فائدہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو ہے شکر گزاری کی نعمتوں اور اس کی نعمتوں کا احساس نماز کے اندر سورۃ فاتحہ، تسبیحات ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سکھاتے ہیں، اللہ کے اسماء حسنی ہیں اور اس کی شکر گزاری ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ بھائی نماز جو ہے نا لازمی پڑھو، اللہ کے گھر لازمی جاؤ، وہ اللہ کا گھر ہے تو بڑے کا گھر ہے، اس کے گھر میں لازمی ہمیں جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر سچی اور سچی
اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہمیں عطا فرمائے، وہ آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مہربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اسلامک ویز 313.5 کو، اور ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں انشاءاللہ۔ اب آپ کمنٹس میں بتائیں گے کہ جو کچھ میں نے بولا ہے اس کے بارے میں، اگر کسی چیز کی تصحیح کی ضرورت ہے تو اس کو میں تصحیح بھی کروں گا، اور ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔